کے ولی اللہ ان کا ولی. اس جملے کو ذرا برداشت کیجئے. یہ زندگی میں اللہ کا کوئی فرمان نہیں ٹالتے, اس کا کوئی حکم نہیں ٹالتے, اس کے فرمان سے منہ نہیں موڑتے. حیدرآباد میں بیٹھنے والوں, غوث اعظم کے جگر گوشے کے آستان پہ آنے والوں اور دور حاضر کے ولی کامل کی بارگاہ میں اکتساب فیض کرنے والوں, سنو. جب یہ انسان ہو کر, بندے ہو کر, مخلوق ہو کر اس کی بات نہیں ٹالتے, نہیں سمجھے آپ؟ یہ مخلوق ہو کر خالق کا فرمان نہیں ٹالتے, وہ خالق و مالک ہو کر ان کی دعا کو کیسے رد کرتا ہے؟ کہا تم مانگ کے تو دیکھو, میں عطا کرتا ہوں. تم دست طلب پھیلاؤ نہ پھیلاؤ, تمہارے لب ہلے تقدیر بدل جائے. تو دوستو دیکھیے, ہمارا عقیدہ, اللہ نے نبوت کے بعد نبوت کی ذمہ داری تبلیغ کی دو گروہوں کے سپرد کی. میں کہہ رہا تھا نا کہ نبیوں کے بعد ولیوں کی کیا حاجت ہے. اللہ نے نبوت کی ذمہ داری یہ تبلیغ, اس کا کار مفوضہ دو جماعتوں کے سپرد کیا. ایک اولیاء کی جماعت, دوسری انہی کے تابع اور علماء کی جماعت. الفاظ پہ غور کریں. وہ عالم نہیں جو زاہد خشک ہے, ارے وہ عالم ہے جو کسی نہ کسی ولی کا غلام ہے. آئیے میرے الفاظ پہ غور کریں. اتنا بڑا اجتماع, مثالی اجتماع اور بے مثال اجتماع, پاکستان کے اطراف و اکناف کا نمائندہ اجتماع, جہاں جہاں آواز پہنچے گی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ نے بدن کی بیماریوں کے لیے حکمائے یونان پیدا کیے اور دل کی بیماریوں کے لیے حکمائے ایمان پیدا کیے. تمہارا جسم پاک کرانا, تمہارا لباس, تمہارا بدن, طہارت ظاہری, یہ علماء کے سپرد. تمہیں مصلی پہ کھڑا کرنا یہ عالم کا کام ہے, اور تیرے دل کو خدا سے ملانا یہ ولی کا کام ہے. تعلیم عالم دیتا ہے, ایمان کی گارنٹی ولی دیتا ہے. اور جشن غوثیہ میں آنے والوں, غوثیہ کانفرنس میں آنے والوں, غوث اعظم کے جگر گوشے کے آستانے پہ بیٹھنے والوں, آؤ ذکر اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں, آؤ سنو. قیامت کا دن ہوگا, اللہ مسند عدل پر, توجہ, حضور مقام محمود پر, غوث اعظم حضور کے آگے, حضور کی گود میں, اور ہم لوگ کوئی چشتی, کوئی قادری, کوئی نقشبندی, کوئی سہروردی, کوئی اویسی کھڑا ہے ہاتھ باندھے, اس لیے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا. تو علماء کرام نے لکھا کہ اس سے مراد شیخ طریقت ہے. کہا جائے گا او چشتیوں آؤ, خواجہ غریب نواز کے غلاموں ادھر آؤ, او نقشبندیوں خواجہ بہاؤ الدین کے ماننے والوں ادھر آؤ. کہیں کہا جائے گا او سہروردیوں شیخ شہاب الدین سہرورد کے غلاموں ادھر آؤ. کہیں کہا جائے گا او قادریوں, او غوث اعظم کے فیض پانے والوں آؤ ادھر آؤ. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے, ہاتھ باندھیں گے, سر جھکائیں گے, جھولی پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ تیری سرکار میں, ہائے ہے, اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, شفاعت کرنے والا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. لیکن خدا گواہ ہے تمام کلفتیں, تمام صعوبتیں, تمام تھکاوٹ, تمام ذہنی نفسیاتی خوف اتر گیا جب آپ کو دیکھا اور آپ کے شیخ طریقت کو دیکھا. میں صدائے سرفروش کا قاری ہوں, مستقل پڑھتا ہوں. حضرت کو ان ظاہری نگاہوں سے پہلی بار دیکھا اور تمہاری جیسی شباہت کو ڈھونڈتا تھا دل, تمہاری جیسی شباہت کو ڈھونڈتا تھا دل,
تمہاری شکل نہ دیکھی تھی جس زمانے میں، اور آج اسی شیخ کی موجودگی میں جگر گوشہ غوث اعظم فرزند غوث الورا حضرت سخی سید عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ عنہ کے دربار پر یہ کہتے ہیں، مولانا حضرت موہانی رئیس المتغزلین کا شعر پڑھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، حسرت کوئی مدد نہ کرے کیا مذائقہ، کافی ہے غوث اعظم جیلا میرے لیے۔ سامعین کرام، اب آپ کے سامنے وہ خطاب ہونا چاہتا ہے کہ جس ہستی معظم نے اپنی تبلیغ اور اپنے طریقت کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایک ٹوٹے ہوئے اسٹول پر بیٹھ کر بھی تبلیغ کی، اور زمین کے ریزداروں میں پتھروں پر بیٹھ کر نوجوانوں کی اللہ کی طرف بلایا، اور آج پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر مجوسیوں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو غیر مشروط طور پر اس میں ذات کی دولت سے ہمکنار کر دیا۔ سماعت فرمائیے پیر و مرشد سرپرست و بانی انجمن سرفروشان اسلام قبلہ عالم محترم ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کا خطاب استقبال فرمائے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، اور میرا ماہی تیرا ماہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔